ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے والد ماجد حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد تخت حکومت سنبھال کر بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر اور انصاف پرور بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہفت اقلیم کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ آپ علیہ السلام کی بادشاہت صرف انسانوں تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ آپ علیہ السلام تمام مخلوقات کے بادشاہ تھے۔ چرند پرند اور جنات وغیرہ سب آپ کے تابع فرما تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جتنا وسیع و عریض ملک عطا فرمایا، پھر ایسا کسی جن و بشر کو نہیں دیا۔ اتنی وسیع و عریض مملکت کے بادشاہ ہونے کے باوجود بھی حضرت سلیمان علیہ السلام میں ذرا برابر بھی تکبر نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام اپنے اخراجات کے لیے شاہی خزانے سے ایک پیسہ تک نہیں لیتے تھے اور اپنے ہاتھ سے زنبیل سی کر اور اسے فروخت کر کے گزر اوقات کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کھانے کے لیے اپنے ہاتھوں سے جو پیس کر آٹا بناتے اور اس کی روٹی پکا کر کھاتے تھے۔ آپ اکثر روزہ رکھتے تھے اور ہر شام بیت المقدس میں جا کر غریبوں اور روزہ داروں کے ساتھ روزہ افطار کرتے تھے۔ بادشاہ بننے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک نہایت عالی شان اور پرتکلف مکان بنوایا جس کا رقبہ 36 کوس تھا۔ اس مکان کو سونے چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا جس کی دیواروں اور چھتوں پر یاقوت اور زمرد جڑے ہوئے تھے۔ پھر اس مکان کے اندر آپ علیہ السلام نے اپنے لیے ایک شاندار تخت بنوایا جس کی لمبائی 3 کوس کے برابر تھی۔ سارا تخت ہاتھی کے دانتوں سے بنایا گیا تھا جو لال فیروزہ اور زمرد جیسے پتھروں سے مرصع تھا، اور اس کے چاروں طرف سونے کی اینٹیں لگی ہوئی تھیں۔ تخت سلیمانی کے چاروں کونوں پر ایسے درخت تھے جن کی ڈالیاں سونے کی تھیں، اور ہر ڈالی پر ایک طوطی اور طاؤس بنا کر ان کے پیٹ کے اندر مشک بھر دیا گیا تھا۔ ان درختوں کے خوشے انگوروں کی طرح تھے۔ اس تخت کے نیچے اور دائیں بائیں 1000 سونے کی کرسیاں لگائی گئی تھیں جن پر لوگ بیٹھتے تھے۔ ان کے پیچھے جنوں اور انسانوں میں سے غلام کھڑے کیے گئے تھے۔ یہ تخت جنات نے بنایا تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی رعایا تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تاج شاہی سر پر رکھ کر اس عظیم الشان تخت پر قدم رکھتے تو آپ کی ہیبت سے تخت اس وقت حرکت کرنے لگتا، اور طوطی و طاؤس بھی اللہ کے حکم سے اپنے پر پھیلا دیتے تھے جن سے مشک وغیرہ کی خوشبو نکلتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت سلیمان علیہ السلام ہر جانور کی بولی اچھی طرح سمجھتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام تخت شاہی سر پر رکھتے تو تمام پرندے تخت کے اوپر معلق ہو کر آپ کے سر پر سایہ کرتے تھے۔ جس مکان میں تخت سلیمانی تھا اس میں کئی محرابیں تھیں جہاں عابد و زاہد لوگ بیٹھ کر عبادت الہی کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام پورے عز و انکسار کے ساتھ اللہ کے حضور یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ، میں درویشوں کے ساتھ بھی شامل ہوں اور بادشاہوں کے ساتھ بھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ میں پیغمبروں میں سے بھی ایک پیغمبر ہوں۔ اے میرے مالک، میں تیری نعمتوں کا کہاں تک شکر ادا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ جب آپ علیہ السلام اپنے عظیم شان تخت پر بیٹھ کر تخت کو چلنے کا حکم دیتے تو تخت سلیمانی اتنی تیز رفتاری سے چلتا کہ آپ علیہ السلام ہزاروں کوس کا فاصلہ چند منٹ میں طے کر لیتے تھے۔ آپ علیہ السلام صبح کو ایک شہر اور شام کو دوسرے شہر میں ہوتے تھے۔ آپ کے باورچی خانے کے لیے جنات نے بڑی بڑی پتھر کی دیگیں بنائی ہوئی تھیں جنہیں بادل پانی سے بھر دیتا۔ ان دیگوں میں روزانہ کئی ہزار اونٹ اور کئی ہزار گوسفند پکتے تھے، اور مخلوق خدا صبح سے شام تک آپ علیہ السلام کے لنگر خانے سے کھاتی پیتی تھی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم الشان شاہی تخت پر بیٹھے ہوا میں سفر کر رہے تھے۔ تخت کے دوسرے حصوں میں آپ کے 1000 ملازم اور سلطنت کے عہدیدار بھی اپنی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ ان وزراء میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر خاص آصف بن برقیہ بھی شامل تھا۔ تمام جن تخت کے گرد ادب سے کھڑے تھے، اور فضا میں اڑنے والے پرندے تخت پر اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے تھے۔ سفر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں فرشتوں کی آواز پڑی۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، اے رب، تو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسا ملک و حشم عطا فرمایا ہے ایسا کسی اور جن و بشر میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے فرشتوں، میں نے سلیمان علیہ السلام کو ہفت اقلیم کی بادشاہت عنایت فرمائی ہے اور اس کو نبوت سے سرفراز کیا ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام میں غرور و تکبر بالکل نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو میں ان کو ہوا پر لے جا کر زمین پر ڈال دیتا اور پھر انہیں نیست و نابود کر دیتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کلام سنا تو فوراً اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگے۔ ہوا نے ان کے تخت کو زمین پر اتارا جہاں چیونٹیوں کی بستی تھی۔ تخت سلیمانی کو دیکھ کر چیونٹیاں خوفزدہ ہو گئیں۔ اس واقعے کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح کیا گیا ہے، یہاں تک کہ جب سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کے میدان پر پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں گھس جاؤ تاکہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں پیس نہ ڈالے اور پھر تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہ چیونٹی اپنی قوم کی سردار یعنی شاہ مور تھی۔ اس کی بات سن کر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے اور انہوں نے شاہ مور کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر پوچھا، اے شاہ مور، تم نے اپنے لشکر سے یہ کیوں کہا کہ سلیمان آتا ہے اور تم اپنے غاروں میں گھس جاؤ؟ تم نے اس سے پہلے میرا کیا ظلم دیکھا ہے؟ چیونٹی نے کہا، اے نبی، ہم نے آپ کا یا آپ کے لشکر کا پہلے کوئی ظلم نہیں دیکھا، لیکن ہم نے حفاظت کے طور پر ایسا کیا ہے کہ کہیں آپ کے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے چیونٹیاں نہ کچلی جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اپنی چیونٹیوں پر ایسی ہی شفقتیں کیا کرتی ہو؟ چیونٹی نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا بادشاہ بنایا ہے، اس لیے میرا فرض ہے کہ میں ان کی سلامتی کا خیال رکھوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تمہارے ساتھ کتنی چیونٹیاں رہتی ہیں؟
شاہ مور نے بتایا کہ میرے ساتھ 40,000 چیونٹیاں ہیں۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تمہاری بادشاہی بہتر ہے یا میری بادشاہت؟ چیونٹیوں کی سردار نے کہا میری بادشاہی بہتر ہے، کیونکہ تمہارے تخت کو ہوا اڑاتی ہے، تم اس پر بیٹھتے ہو، یہ کتنا بڑا تکلف ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسکرا کر پوچھا تمہیں یہ عقل کس نے سکھائی ہے؟ چیونٹی نے جواب دیا اے سلیمان علیہ السلام، جس اللہ نے تمہیں عقل عطا فرمائی اسی نے ہمیں عقل سے نوازا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے چند مسائل پوچھوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا پوچھو، تمہیں کیا پوچھنا ہے؟ چیونٹی نے کہا اے سلیمان علیہ السلام، تم نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا اے میرے پروردگار میری مغفرت فرما اور مجھے ایسا ملک عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو ایسا نہ ملے، بے شک تو سب سے زیادہ بخشنے والا ہے۔ اے سلیمان علیہ السلام، تمہارے اس سوال سے حسد کی بو آتی ہے، جبکہ حسد کرنا پیغمبروں کی شان کے خلاف ہے۔ تمہیں یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ خداوند قدوس سارے جہاں کا مالک ہے، وہ جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے نہ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اے چیونٹی تو بڑی دانا اور عقل مند ہے۔ چیونٹی نے کہا اے اللہ کے نبی، تم بھی اپنی رعایا کی نگرانی کرو اور اپنی عدل و انصاف سے رعیت کو خوش رکھو، ظالم سے مظلوم کا حق دلواؤ۔ میں تو بیچاری ضعیفہ اور مسکین ہوں، پھر بھی اپنی رعایا کی ہر روز خبر لیتی ہوں۔ میں روز ان کا بار اٹھاتی ہوں تاکہ کوئی بھی کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ چیونٹی کی باتیں سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور بارگاہ الہی میں یوں التجا کرنے لگے اے پروردگار، تیری قدرت بے انتہا ہے اور بے شک تو ہی عظمت و بزرگی کے لائق ہے۔ قرآن مجید کی سورہ سبا کی آیت نمبر 12 اور 13 میں اس واقعے کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے اور وہ جنوں میں سے تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے خدمت انجام دیتے تھے اس کے پروردگار کے حکم سے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم کی خلاف ورزی کرے ہم اسے دوزخ کا عذاب چکھائیں گے۔ جو کچھ وہ چاہتا تھا وہ اس کے لیے بناتے تھے، کلوں کی تعمیر، ہتھیار اور تصاویر اور بڑے بڑے لگن جو حزوں کی مانند تھے اور بڑی بڑی دیگیں جو اپنی بڑائی کی وجہ سے ایک جگہ جمی رہیں۔ اے آل داؤد، شکر گزاری کے کام کرو اور میرے بندوں میں سے بہت کم شکر گزار ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں اور شیاطین کو مسخر کر دیا تھا اور وہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک ایسی انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم کندہ تھا، جس کی تاثیر یہ تھی کہ انسان و حیوان، چرند پرند، جن و پری سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کھینچے چلے آتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت بہت وسیع ہو گئی تو انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز معمول کے مطابق آپ علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے باہر گئے اور اپنی انگوٹھی ایک لونڈی کے حوالے کر گئے۔ آپ علیہ السلام کے جاتے ہی دیووں کے ملک کا بادشاہ حمود لیس کسی طرح وہاں آ گیا۔ اس نے لونڈی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی حاصل کی اور تخت سلیمانی پر جا بیٹھا۔ اسی انگوٹھی کے سبب سارا کاروبار سلطنت چل رہا تھا، چنانچہ انگوٹھی پاس نہ ہونے کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام سے سب کچھ چھن گیا اور وہ انگوٹھی دوبارہ پانے کے لیے جنگل کی طرف نکل گئے۔ چلتے چلتے حضرت سلیمان علیہ السلام ایک روز بنی اسرائیل کے ایک گھر کے دروازے پر پہنچے۔ آپ علیہ السلام بہت بھوکے پیاسے تھے۔ آپ نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے ایک عورت نے پوچھا کون ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا میں ہوں جس کی دعوت کرنا لازمی ہے۔ خاتون نے کہا میرا شوہر گھر سے باہر ہے، میں اس کی غیر موجودگی میں کسی غیر محرم کی دعوت نہیں کر سکتی، البتہ تم میرے باغ میں چلے جاؤ، جب میرا شوہر واپس آئے گا تو تمہاری مراد پوری کر دی جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عورت کا جواب سن کر اس کے باغ میں گئے اور پانی پی کر سو گئے۔ سونے کے دوران باغ میں کہیں سے ایک سانپ نکلا اور آپ علیہ السلام کے قریب بیٹھ کر پہرا دینے لگا۔ اس خاتون کا شوہر باغ میں آیا تو یہ منظر دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے بیوی سے پوچھا یہ آدمی کون ہے اور یہاں کیوں سو رہا ہے؟ بیوی نے بتایا یہ مسافر ہے اور آپ کے انتظار میں ٹھہرا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیدار ہوئے تو سانپ وہاں سے ہٹ گیا۔ عورت کا شوہر آپ سے بے حد متاثر ہوا اور اس نے آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کی پیشکش کی جو آپ نے قبول کر لی۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص کی بیٹی سے شادی کی اور 3 روز وہاں قیام کرنے کے بعد اپنی بیوی کو ساتھ لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ادھر آپ علیہ السلام کے تخت پر جنات کا بادشاہ حمودلیس قابض تھا۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہم شکل بن کر تخت پر بیٹھا تھا، مگر جلد ہی اس کی حرکتوں سے لوگوں کو شک ہو گیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا شک دور کرنے کے لیے یہ تدبیر کی کہ حمودلیس کو تورات پڑھ کر سنانے کے لیے کہا۔ حمودلیس تورات نہ پڑھ سکا، جس پر اور لوگوں نے تورات پڑھنا شروع کر دی۔ کلام الہی سن کر حمودلیس گھبرا گیا اور وہاں نہ ٹھہر سکا بلکہ فوراً غائب ہو گیا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی دریا میں پھینک دی جسے ایک مچھلی نگل گئی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام ایک روز دریا پر گئے تو وہاں چند مچھیرے مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا تو آپ بھی ایک آدمی کے ساتھ مل کر مچھلیاں پکڑنے لگے۔ قدرت خداوندی سے ان کے جال میں وہی مچھلی پھنس گئی جس نے آپ علیہ السلام کی انگوٹھی نکلی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس آدمی سے وہ مچھلی پکانے کے لیے خریدی اور گھر لا کر اپنی بیوی کو دے دی۔ بیوی سے فرمایا کہ اس مچھلی کو آج شام پکا لینا۔ آپ علیہ السلام کو بالکل معلوم نہیں تھا کہ آپ کی انگوٹھی کسی مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس سے انگوٹھی برآمد ہوئی۔ بیوی نے انگوٹھی آپ کو دکھائی تو آپ نے انگوٹھی کو فوراً پہچان کر انگلی میں پہن لیا۔ انگوٹھی حاصل ہوتے ہی آپ کا تخت و تاج آپ کو واپس مل گیا۔ آپ نے اسے اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان سمجھا جس میں آپ پورے اترے اور پہلے کی طرح حکومت کرنے لگے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو لوگوں کی دعوت کرنے کا خیال آیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ میں تمام مخلوق الہی کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے سلیمان مخلوقات کو روزی دینے والی ذات تو میں ہوں، تم تو میری ساری مخلوقات کو ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھلا سکو گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ عرض کی اے پروردگار جو کچھ میرے پاس ہے وہ بھی تو تیرا ہی عطا کیا ہوا ہے، اس سے میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اصرار پر اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش قبول کر کے انہیں اجازت عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بہت وسیع و عریض جنگل میں مخلوق خدا کی دعوت کا اہتمام کیا۔ آپ علیہ السلام نے جنات کو جنگل صاف کرنے، وہاں صاف و شفاف دریاں بچھانے اور مشرق سے مغرب تک کی تمام اشیاء خوردنی لا کر جمع کرنے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ فرش زمین کو اٹھا کر ہوا میں معلق کر دے تاکہ ساری زمین پر بسنے والی ہر مخلوق اس دعوت خاص کا نظارہ کر سکے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کی گئی اور انتہائی وسیع 7 لاکھ دیگوں میں کھانا پکایا گیا۔ جب کھانا پک کر دعوت کے لیے تیار ہو گیا تو ایک مچھلی نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا یا حضرت مجھے بھی آج حکم ہوا ہے کہ میں آپ کی دعوت کھاؤں، اس لیے مجھے کھانا کھلائیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ سب کھانا اسی دعوت کے لیے ہے، اگر تو صبر نہیں کر سکتی تو بسم اللہ پڑھ لے اور جو کچھ تیار ہے اس سے کھانا شروع کر دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اجازت ملتے ہی مچھلی نے کھانا شروع کر دیا اور جتنا بھی کھانا تیار تھا تمام کھا گئی۔ پھر کہنے لگی یا حضرت ابھی میرا پیٹ نہیں بھرا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حیران ہو کر کہا اے مچھلی تو تمام مخلوقات کا کھانا اکیلے کھا گئی ہے اور ابھی بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا۔ مچھلی نے شکوہ کرتے ہوئے کہا یہ تو صرف میرا ایک ہی نوالا تھا، میں تو روزانہ ایسے 3 نوالے کھاتی ہوں۔ یا حضرت اگر آپ کے پاس دعوت کا پورا سامان نہیں تھا تو آپ نے تمام مخلوقات خدا کی دعوت کرنے کا اعلان کیوں کیا؟ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور جھک گئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ تمام مخلوقات کی دعوت کرنے کی ان کی آرزو صرف خواب تھی، کیونکہ تمام مخلوقات کو روزی دینا صرف تیرا ہی کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں میں ڈالا جن میں آپ علیہ السلام ثابت قدم اور کامیاب رہے۔ آپ علیہ السلام کی 1000 بیویاں تھیں لیکن صرف ایک بیٹی سے آپ کا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس لڑکے کا صرف ایک کان، ایک آنکھ اور ایک ہاتھ تھا، اس کے بدن کا ہر عضو نصف معلوم ہوتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے دکھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس کی صحت اور تکمیل بدن کی دعا کی۔ آپ علیہ السلام کی دعا منظور ہوئی اور لڑکے کے تمام اعضاء مکمل ہو گئے۔ اب اس کا جسم عام انسانوں کی طرح مکمل تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے انتہائی محبت تھی۔ ایک دن آپ نے ارادہ کیا کہ تعلیم و تربیت کے لیے اسے کسی اچھے استاد کے حوالے کیا جائے۔ جنات کو آپ کے ارادے کا علم ہوا تو ایک جن نے آپ سے کہا حضور یہ لڑکا میرے حوالے کر دیں، میں اسے اچھی طرح پڑھاؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اس جن کے حوالے کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ فیصلہ پسند نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ لڑکے کو مار کر سلیمان علیہ السلام کے تخت پر ڈال دو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیٹے کے مرنے کا بہت دکھ ہوا، لیکن آپ علیہ السلام نے اسے اللہ کی رضا مان کر صبر کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے دور حکومت میں مسجد اقصیٰ کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس مرکز پر ایک ایسی عالی شان عبادت گاہ تعمیر کی جائے جو مسلمانوں کے لیے مقدس ترین اہمیت کی حامل ہو، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام اپنی اس خواہش کو اپنے ہاتھوں پورا نہ کر سکے اور آپ نے بیت المقدس کی دیواریں قد آدم تک بلند کر کے چھوڑ دی تھیں۔ چنانچہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوئی۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنی تخت نشینی کے 2.5 سال بعد یروشلم میں اس مقدس عمارت کی تعمیر شروع کی جو مسلمانوں کا قبلہ اول تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انسانوں اور جنوں کو عمارت جلد سے جلد بنانے کا حکم دیا، چنانچہ 1 لاکھ سنگ تراش اس کی تعمیر میں لگ گئے۔ 30,000 افراد پہاڑوں سے پتھر تراشتے، 70,000 ہاتھی اور اونٹ ان پتھروں کو اٹھا کر لاتے، جبکہ دیو اور جنات کانوں سے لال یاقوت، فیروزہ، زبرجد، سونا اور چاندی وغیرہ لاتے تھے۔ اس وقت اس مسجد کی لمبائی 784 گز اور چوڑائی 455 گز تھی۔ مسجد میں 684 ستون تھے اور 4000 قندیلیں روشن ہوا کرتی تھیں۔ مسجد کی صفائی پر 700 صفائی کرنے والے مامور تھے۔ مسجد کے پہلو میں ایک 8 پہلو مقام قبۃ الصخرہ کے نام سے ہے، جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم ظاہر ہیں۔ اس مسجد کی تمام زمین میں ایک ہاتھ بھی ایسی جگہ نہیں ہے جس پر کسی پیغمبر نے نماز نہ پڑھی ہو یا کسی فرشتے نے قیام نہ کیا ہو۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو مسجد کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی، چنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا یا باری تعالیٰ اس وقت تک بیت المقدس کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی، میرے انتقال کو جنات سے پوشیدہ رکھا جائے تاکہ بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو سکے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ جنات نے شیشے کے محل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ایک معبد تیار کیا تھا اور آپ علیہ السلام اکثر یہیں عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس میں تشریف لے گئے اور اپنی عصا کے سہارے کھڑے ہو گئے۔ اس دوران ان کے جسم سے روح پرواز کر گئی، مگر چونکہ آپ علیہ السلام کا بہت رعب و دبدبہ تھا اور آپ اکثر عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے، اس لیے جنات کو آپ کے انتقال کی خبر نہ ہوئی اور وہ آپ کو زندہ سمجھ کر کام کرتے رہے۔ ایک طویل عرصے تک حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم عصا کے سہارے کھڑا رہا۔ آخر جب دیمک نے عصا کو کھا لیا تو عصا ٹوٹ گیا اور آپ کا جسم زمین پر گر پڑا۔
اس وقت جنات کو معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کا تو انتقال ہو چکا ہے، چنانچہ جنات پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے۔ حکم الہی سے ہوا تخت سلیمانی کو اڑا کر لے گئی، لیکن اس وقت تک بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی، چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیت المقدس میں ہی دفن کیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ 2 عورتیں کہیں جا رہی تھیں، ان کے ساتھ ان کا ایک بیٹا بھی شامل تھا۔ راستے میں اچانک بھیڑیے نے ان پر حملہ کر دیا اور ان میں سے ایک کا بیٹا چھین گیا۔ دونوں عورتیں دوسرے بیٹے کے بارے میں جھگڑا کرنے لگیں جو بچ گیا تھا۔ بڑی عورت نے چھوٹی عورت سے کہا، بھیڑیا تیرا بیٹا لے گیا ہے۔ چھوٹی نے کہا، نہیں بھیڑیا تیرا بیٹا لے گیا ہے۔ پھر وہ دونوں اپنا فیصلہ کروانے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئیں تو آپ نے بڑی کے حق میں فیصلہ کر دیا، یعنی زندہ لڑکا بڑی عورت کا ہے اور بھیڑیا چھوٹی عورت کے بیٹے کو لے گیا۔ پھر وہ عورتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے گزریں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میرے پاس چھری لاؤ، میں زندہ لڑکے کے 2 ٹکڑے کر کے ایک ایک ٹکڑا دونوں کو دے دیتا ہوں۔ یہ سن کر چھوٹی عورت نے کہا، اللہ تم پر رحم فرمائے، یہ اس بڑی کا بیٹا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سن کر چھوٹی عورت کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ چھوٹی عورت نے لڑکے کے ٹکڑے کرنا گوارا نہ کیا کیونکہ وہ اسی کا لڑکا تھا اور سگی ماں ہی اپنے بیٹے کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعریف کی کہ اللہ نے اسے فیصلے کا الہام کیا تھا۔ اسی زمانے میں ایک قوم کی بھیڑیں دوسری قوم کی انگوروں کی بیلیں کھا گئیں۔ بھیڑوں اور انگوروں کے مالک فیصلہ کرانے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے۔ آپ نے فیصلہ دیا کہ انگوروں کے مالک کو اس کے انگوروں کی قیمت ادا کر دی جائے۔ وہ دونوں حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاں سے نکل کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو آپ نے دونوں سے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ ان دونوں نے بتایا کہ یوں فیصلہ کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہارا معاملہ میرے پاس آتا تو میں فیصلہ کرتا کہ بھیڑیں انگوروں کے مالک کے سپرد کر دی جائیں، وہ بھیڑوں کے دودھ اور پیدا ہونے والے بچوں سے فائدہ اٹھائیں، یہاں تک کہ بھیڑوں کے مالک ان کی بیلوں کی اصلاح کریں اور پہلی حالت تک بیلیں تیار کر کے ان کے سپرد کر دیں، پھر اپنی بھیڑیں واپس لے لیں۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی اس بات کی اطلاع ملی تو انہوں نے اسی کے مطابق فیصلہ کر دیا اور پہلا فیصلہ ختم فرما دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر مکمل کی تو آپ نے اپنے رب سے 3 چیزوں کا سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 چیزیں عطا فرما دیں اور تیسری کے بارے میں ہمیں امید ہے کہ وہ ہمارے لیے ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک سوال یہ کیا تھا کہ میرا فیصلہ اللہ کے فیصلے کے مطابق ہو، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ عنایت کر دیا۔ دوسرا سوال کیا کہ مجھے ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرما لی۔ انہوں نے تیسرا سوال یہ کیا کہ کوئی اپنے گھر سے صرف اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نکلے تو وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک و صاف ہو جائے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہمیں امید ہے کہ یہ چیز اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ انگوروں کی بیلیں چرنے کے واقعے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے باپ حضرت داؤد علیہ السلام کی تعریف فرمائی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کرو جب وہ کھیتی کے متعلق فیصلہ کر رہے تھے، جب قوم کی بکریاں اس میں چر گئیں اور ہم ان کے فیصلے کے وقت حاضر تھے، بس ہم نے سلیمان علیہ السلام کو وہ سمجھا دیا اور ہر ایک کو ہم نے حکمت اور علم سے نوازا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بارے میں حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب تجھے میرے بارے میں فوت کرنے کا حکم ہو تو مجھے اطلاع کرنا۔ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک دن آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے سلیمان، مجھے آپ کے متعلق حکم مل چکا ہے اور آپ کی تھوڑی سی زندگی باقی ہے۔ آپ علیہ السلام نے شیاطین کو بلایا جنہوں نے آپ کے لیے شیشے کا ایک محل تعمیر کیا، اس کا کوئی دروازہ نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگ گئے اور اپنی لاٹھی سے ٹیک لگا لی۔ پھر ملک الموت اندر آیا اور آپ کی روح قبض کر لی۔ آپ علیہ السلام 52 سال تک زندہ رہے اور آپ نے 40 سال تک حکومت کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد آپ کے بیٹے رجعام نے 17 سال تک حکومت کی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی سلطنت پارا پارا ہو گئی۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کے وضو کا پانی لانے پر ایک پرندہ ہدہد مامور تھا۔ ہدہد دربار سلیمانی کا خاص خدمتگار تھا اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وضو کے لیے جنگل میں جہاں کہیں بھی پانی ہوتا تھا اسے تلاش کر کے لاتا تھا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت شاہی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے سامنے آپ کی رعایا بڑے ادب سے دست بستہ کھڑی تھی۔ دربار میں مکمل خاموشی تھی۔ جن و پری چرند پرند میں سے کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ اپنے منہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ذرا سی بھی آواز نکالیں۔ اچانک حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاروں طرف دیکھ کر کہا، میں اپنے سامنے ہدہد کو موجود نہیں پا رہا، کیا پرندوں کی کثرت کے سبب وہ مجھے نظر نہیں آ رہا یا پھر دربار سے غیر حاضر ہے؟ سب نے ادھر ادھر دیکھا مگر ہدہد دکھائی نہ دیا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ ہدہد دربار سے غیر حاضر ہے، میں اسے اس کوتاہی کی سخت سزا دوں گا بلکہ اسے ذبح کر ڈالوں گا جب تک کہ وہ اپنی غیر حاضری کا کوئی معقول جواز پیش نہ کرے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لہجے میں سختی محسوس کر کے ہر طرف سراسیمگی پھیل گئی اور سب کو ہدہد کے متعلق تشویش ہونے لگی۔ ہدہد کا خیال تھا کہ وہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے وضو کے وقت تک دربار میں پہنچ جائے گا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ آج میں پرواز کر کے دنیا کا نظارہ کروں، چنانچہ اس نے اونچی اڑان کی اور اسے ملکہ سبا بلقیس کا باغ دکھائی دیا۔
وہ باغ میں اترا تو وہاں اپنے ایک ہم جنس کو پایا۔ ہم جنس ہدہد نے ہدہد سلیمانی سے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہدہد نے جواب دیا، میں ملک شام سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے آیا ہوں۔ ہم جنس ہدہد نے سوال کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کون ہیں؟ ہدہد سلیمانی نے جواب دیا، وہ اللہ کے پیغمبر اور تمام انسانوں، جنوں اور شیاطین کے بادشاہ ہیں۔ تمام چرند پرند ان کے مطیع اور تابع فرمان ہیں۔ لیکن تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ ہدہد بولا، میں اسی شہر کا باسی ہوں۔ اس ملک پر ملکہ بلقیس حکمران ہے۔ اگرچہ تمہارے بادشاہ کا ملک بہت بڑا ہے، لیکن ہماری شہزادی بھی یمن کی ملکہ ہے۔ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے ملک کی سیر کرواؤں۔ ہدہد سلیمانی نے تیزی سے کہا کہ نہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں نماز کا وقت گزر نہ جائے، کیونکہ وضو کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام مجھے یاد کریں گے، اور اگر میں اس وقت ان کے پاس موجود نہ ہوا تو وہ مجھ پر خفا ہو جائیں گے۔ بلقیس کے ہدہد نے کہا کہ اگر تم میرے ملک کا کوئی تحفہ ان کی خدمت میں لے جاؤ تو مجھے یقین ہے کہ وہ ناراض نہیں ہوں گے۔ اس وجہ کو معقول سمجھ کر ہدہد سلیمانی اس کے ساتھ چل پڑا۔ اس نے ملک سبا کی خوب سیر کی اور نماز عصر کے وقت دربار سلیمانی میں واپس پہنچ گیا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اسے دیکھ کر قدرے غصے سے پوچھا، اے ہدہد، تو کہاں غائب ہو گیا تھا؟ ہدہد نے سر جھکا کر التجا کی کہ حضرت، بے شک میں قصوروار ہوں، لیکن میں اپنے قصور کی آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اسے معاف کرتے ہوئے دیر سے آنے کا سبب پوچھا تو ہدہد کہنے لگا، حضور، میں ایک ایسی بات معلوم کر کے آیا ہوں جس کا آپ کو اب تک شاید علم نہ ہو۔ میں ملک سبا کی ایک خاص خبر لایا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ملک سبا پر ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے جسے ملکہ بلقیس کہتے ہیں۔ وہ 30 گز لمبے چوڑے اور جواہرات سے مرصع تخت پر بیٹھتی ہے جو سرخ رنگ کا ہے۔ اس تخت عامر کے پائے یاقوت اور زبرجد سے بنے ہوئے ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کے لوگوں کو زندگی کی ہر آسائش اور نعمت سے مالا مال کیا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے منکر ہیں۔ ملکہ بلقیس اور اس کی رعایا اللہ تعالیٰ کی بجائے سورج کی پوجا کرتی ہے۔ شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کی نگاہوں میں اچھائی کا لباس پہنا دیا ہے، اور پوری قوم گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ ملک سبا اور ملکہ بلقیس کا حال سن کر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا، ہم ابھی تمہاری سچائی کا امتحان لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے نام ایک خط تحریر کر کے ہدہد کے حوالے کیا اور حکم دیا کہ وہ ملکہ بلقیس کو یہ خط پہنچا کر آئے۔ خط لے کر ہدہد اڑتا ہوا ملکہ بلقیس کے محل پہنچا۔ ملکہ اس وقت اپنی خوابگاہ میں سو رہی تھی۔ ہدہد روشن دان کے راستے کمرے میں داخل ہوا اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا خط ملکہ کے سینے پر رکھ کر واپس باہر نکل گیا۔ ملکہ کی آنکھ کھلی تو خط دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ پھر خط پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر دیکھ کر اس نے خط کھولا اور پڑھنے لگی۔ خط میں یہ لکھا تھا، اپنی طاقت اور قوت پر ہرگز اتنا ناز اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تمہیں خداوند برتر کے حضور جھک جانا چاہیے۔ اسی کی رضا کو اپنا نصب العین اور اس کے احکام کی پابندی کو اپنا شیوا بنانا چاہیے۔ خط پڑھ کر ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں کو طلب کر کے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں پوچھا کہ وہ کون ہیں اور کہاں کے رہنے والے ہیں۔ درباریوں نے بتایا کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام بہت طاقتور اور جلیل القدر بادشاہ ہیں، جو خود کو پیغمبر کہتے ہیں اور لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ سن کر ملکہ نے درباریوں کو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے خط کے بارے میں بتایا اور انہیں خط کی عبارت سنا کر ان سے مشورہ کیا کہ خط کا کیا جواب دیا جائے۔ درباریوں میں سے چند بڑے ارکان حکومت نے کہا، ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے خوف نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس بے حساب جنگی ساز و سامان ہے۔ اگر انہوں نے ہمارے ملک پر حملہ کیا تو ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ اس کے باوجود آپ جو بھی مناسب سمجھیں فیصلہ کریں، ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ ملکہ بلقیس نے درباریوں کی تجویز سن کر کہا، بے شک ہم طاقتور ہیں، لیکن کسی معاملے کا حل یہ نہیں کہ فوراً جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ بہتر یہ ہے کہ چند قاصدوں کو بیش قیمت تحائف دے کر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا جائے۔ اس بہانے قاصد ان کی شوکت و عظمت کا بھی بخوبی اندازہ لگائیں گے اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اگر وہ واقعی زبردست قوت و طاقت والے بادشاہ ہوئے تو ان سے جنگ کرنا بے سود ہوگا۔ تمام درباریوں نے ملکہ کی رائے پر اتفاق کا اظہار کیا۔ تب ملکہ نے بیش قیمت تحائف کے ساتھ چند ایلچی دربار سلیمانی میں روانہ کر دیے۔ یہ ایلچی جب دربار میں پہنچے اور انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں تحائف پیش کیے تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے تحائف دیکھ کر ایلچیوں سے فرمایا، تم جن قیمتی اشیاء سے مجھے بہلانے آئے ہو، ان سے زیادہ قیمتی اشیاء میرے اللہ نے مجھے عطا کر رکھی ہیں۔ میرے نزدیک تمہارے ان تحائف کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے۔ ملک و حکومت اور مال و دولت میرا نصب العین نہیں ہے۔ میں تو کلمہ حق بلند کرنا چاہتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ تمام لوگ احکامات الہی کے پابند ہو جائیں۔ تم یہ تحائف واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے جا کر کہو کہ اگر اس نے میرے نصب العین میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی تو میں ایک عظیم الشان لشکر کے ہمراہ آ کر اس کے محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ ایلچیوں نے واپس جا کر ملکہ بلقیس کو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے جواب سے مطلع کیا اور ان کی شان و شوکت کا نقشہ پیش کیا۔
تب ملکہ بلقیس فکر مند ہو گئی اور ایک بڑے وفد کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی۔ وہ اپنے عظیم الشان تخت پر سفر کر رہی تھی۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کی آمد کا علم ہوا تو انہوں نے درباریوں سے پوچھا، تم میں سے کون ایسا شخص ہے جو ملکہ بلقیس کے تخت کو اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لے آئے؟ ایک جن نے ادب سے کہا کہ حضور، دربار کا وقت ختم ہونے تک میں بلقیس کا تخت یہاں لا سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو بہت وقت ہے، میں اس سے بہت پہلے یہاں ملکہ کا تخت دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمام درباری خاموش رہے۔ آخر حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر خاص آصف بن برقیہ نے کہا، حضور اگر اجازت ہو تو میں چشمے زدن میں ملکہ کا تخت لا سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر خاص آصف بن برقیہ کو اجازت دی اور وہ پلک جھپکنے کی دیر میں ملکہ بلقیس کا تخت وہاں سے لے آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کا خیر مقدم کیا اور اس کے آرام و آسائش کا سامان مہیا کیا۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے حسن اخلاق سے بے حد متاثر ہوئی اور آپ پر ایمان لے آئی۔ پھر وہ آپ سے اجازت لے کر واپس اپنے ملک چلی گئی۔ ناظرین، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بادشاہت کا اعلان کیا تو زمین پر موجود تمام درندے، چرند اور پرند اطاعت کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تمام جانوروں اور پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، اس لیے جب انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو زبان دان اور محرم راز پایا تو دل و جان سے آپ پر فدا ہو گئے۔ پرندوں نے اپنی چوں چوں ترقی اور پیغمبر خدا کی صحبت اختیار کر لی۔ چند ہی دنوں کے اندر سب پرندے بنی آدم سے زیادہ فصیح و بلیغ زبان میں باتیں کرنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں چرند پرند سمیت ساری مخلوقات حکمت و دانائی کی باتیں کرتی تھیں۔ یہ اصل میں ان کی اپنی خلقت کا اظہار تھا اور ان باتوں کا مقصد یہ بھی تھا کہ پیغمبر خدا کو تعلیم و ہدایت کی تبلیغ کرنے میں کچھ مدد ملے۔ ایک دن حسب معمول حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا اور حاضرین دربار اپنی اپنی بولیاں بول رہے تھے۔ علم و حکمت اور دانائی کی نہریں جاری تھیں۔ اس روز پرندے اپنی صفات اور ہنر بیان کر رہے تھے۔ آخر میں ہدہد کی باری آئی تو اس نے کہا، اے علم و حکمت کے بادشاہ، مجھ میں ایک خوبی سب سے ادنا ہے، میں صرف وہی عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں کیونکہ داناؤں کا کہنا ہے کہ مختصر کلام ہی سود مند ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، وہ کون سی ادنا خوبی تیری ذات کے اندر موجود ہے؟ ہدہد نے ادب سے عرض کیا کہ وہ خوبی یہ ہے کہ جب میں بے پناہ بلندیوں پر پرواز کرتا ہوں تو پانی اگر زمین کی گہرائیوں میں بھی ہو تو مجھے نظر آ جاتا ہے۔ میں یہ بھی جان لیتا ہوں کہ اس پانی کی خاصیت کیا ہے، پانی کی گہرائی کتنی ہے، اس کا رنگ کیا ہے، پانی زمین سے نکل رہا ہے یا پتھر سے رس رہا ہے۔ اے پیغمبر خدا، تو مجھے اپنے لشکر جرار کے ساتھ لے کر چل تاکہ جب پانی کی ضرورت پڑے تو میں نشاندہی کروں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی اس خاصیت کی بہت تعریف و توصیف فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی کہ بے آب و گیا صحراؤں میں سفر کے دوران تو ہمارے ہراول دستے کے ساتھ رہا کر تاکہ پانی کی کھوج لگاتا رہے۔ ادھر بری عادات والے کوے نے جب سنا کہ ہدہد کو ہراول میں شریک رہنے کا اعزاز حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی جانب سے عطا ہوا ہے تو کوا مارے حسد کے سیاہ پڑ گیا۔ فوراً پیغمبر خدا کے سامنے آ کر کہنے لگا، یا حضرت، اس ہدہد نے آپ کے حضور سخت گستاخی کی ہے اور اس نے قطعی جھوٹا دعویٰ کیا ہے، اسے اس جھوٹ اور غلط بیانی کی سزا دی جائے۔ اس سے پوچھیے کہ اگر تیری نظر ایسی تیز نظر ہے کہ زمین کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے پانی کی خبر لا دی ہے تو پھر تجھے اسی خاک میں چھپا ہوا وہ پھندا کیوں نہیں دکھائی دیتا جو شکاری تجھے پھانسنے کے لیے لگاتا ہے؟ تو ایسا ہی ہنر رکھتا ہے تو گرفتار کیوں ہو جاتا ہے؟ آسمان کی بے پناہ بلندیوں سے وہ جال کیوں نہیں دیکھ لیتا؟ کوے کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا، اے ہدہد، کوے نے جو بات کہی ہے وہ تو نے سن لی ہے، اب اس کا جواب تیرے ذمہ ہے۔ اپنے دعوے کی صداقت کا ثبوت پیش کرو ورنہ سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہدہد نے بے خوف ہو کر عرض کیا، اے بادشاہ، ناراض مت ہوں اور بد نیت دشمن نے حسد سے جل بھن کر میرے خلاف جو بات کی ہے اس پر دھیان نہ دیں۔ اب رہا یہ سوال کہ مجھے وہ مٹھی بھر خاک میں چھپا ہوا پھندا کیوں نہیں نظر آتا، تو اس بارے میں کیا عرض کروں؟ اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت و مرضی میری عقل کی روشنی نہ بجھائے تو میں یقیناً پرواز کے دوران وہ حقیر پھندا بھی دیکھ لوں، لیکن جب فرمان قضاء و قدر جاری ہو اور میرا وقت آ جائے تو نکاح کی خوبی کیا کرے؟ ایسے موقع پر عقل کام نہیں کرتی، چاند سیاہ ہو جاتا ہے اور سورج گوہن میں آ جاتا ہے۔ میری عقل اور بصارت میں یہ طاقت کہاں کہ فرمان خداوندی کا مقابلہ کر سکے۔ اے عزیز، اسی طرح جب قوموں اور افراد پر عذاب الہی ان کی بدعمالیوں کے سبب نازل ہوتا ہے تو ان کی عقل اور بینائی سلب کر لی جاتی ہے۔ ناظرین، ہدہد وہ پرندہ ہے جو زندگی میں صرف ایک بار شادی کرتا ہے اور اپنے جیون ساتھی کی وفات کے بعد بھی اکیلے ہی زندگی گزارتا ہے۔ یہ اپنی مادہ کو مہر میں کھانے کی کوئی چیز پیش کرتا ہے، اگر وہ اسے کھا لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شادی کے لیے راضی ہے۔ پھر نر اس مادہ کو اپنے گھونسلے کی طرف لے کر جاتا ہے جو اکثر اوقات کسی درخت میں سوراخ کر کے بنایا ہوتا ہے۔ اگر اسے گھر پسند آ جائے تو دونوں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی کو بھی کھانے کی کوئی چیز مل جائے تو وہ اکیلے نہیں کھاتا بلکہ دونوں کے اکٹھا ہونے کے بعد ہی اسے کھاتے ہیں۔ ہدہد ہزاروں میل کا سفر بغیر رکے طے کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اسی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے دوسرے ملک ملکہ بلقیس کے پاس خط دے کر بھیجا تھا۔ ناظرین، ہیکل سلیمانی وہ عمارت ہے جو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروائی تھی۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے پہلے شروع کی تھی، جن کی وفات کے بعد
حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے مکمل کیا تھا۔ اس کی تعمیر کے لیے بیرون ملک سے معمار بلوائے گئے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے غلام نہیں تھے اور اسی وجہ سے فری میسن کہلاتے تھے۔ ہیکل سلیمانی میں انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے خزانے کے خفیہ تہخانے بھی تعمیر کیے۔ ہیکل کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد وہ ملک سے چلے گئے، لیکن یہ راز نسل در نسل اپنی اولادوں کو منتقل کرتے رہے۔ دیوار گریہ کے پاس آج بھی زیر زمین تہخانوں تک جانے والا کنواں آج بھی موجود ہے، جسے مضبوط اور شفاف شیشے کی چادر سے ڈھک دیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یروشلم کے شمال میں بحیرہ روم کے ساحل پر ٹائر نامی ایک بڑا تجارتی شہر تھا۔ وہاں کے بادشاہ نے اپنا سفیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا اور اپنے شہر میں امن و امان اور لوٹ مار کی بگڑتی صورتحال پر مشورہ مانگا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر اچھے تعلقات قائم کرنے ہیں تو اپنے بادشاہ کو کہو کہ اپنی سب سے چہیتی اور خوبصورت بیٹی کی مجھ سے شادی کر دے۔ جب حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی شادی ہو گئی تو آپ نے سفیر سے مسئلے کی تفصیلات پوچھی۔ سفیر نے بتایا کہ شہر کے مزدور روٹی نہ ملنے کی وجہ سے اکثر لوٹ مار کرتے ہیں اور شہر کی پولیس انہیں اس جرم میں قتل کرتی ہے۔ اس وجہ سے شہر کی آبادی کم ہوتی جا رہی ہے اور ہمارے بادشاہ کا خیال ہے کہ عوام ہی ہماری اصل دولت ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس نتیجے پر پہنچے کہ جب شہر میں گندم کی بہتات ہوتی ہے اور قیمتیں بہت گری ہوئی ہوتی ہیں تو بھی تنخواہ اتنی کم ہوتی ہے کہ مزدور گندم نہیں خرید سکتے۔ اس کے برعکس جب گندم کی شدید قلت ہوتی ہے اور قیمت زیادہ ہوتی ہے تو تنخواہ بڑھنے کے باوجود گندم مزدوروں کی قوت خرید سے باہر ہو جاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سفیر کو خط دیا اور کہا کہ تمہاری زندگی اس خط کی رازداری سے مشروط ہے۔ اپنے بادشاہ کو میرا مشورہ دو کہ اپنے شہر میں درآمدات اور برآمدات پر ٹیکس بالکل ختم کر دے اور 2 سال بعد دوبارہ میرے پاس آنا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اس بات سے اچھی طرح واقف تھے کہ ٹائر کے شہر میں حکام رشوت خور ہیں۔ جب وہاں محصول کا محکمہ ختم کر دیا گیا تو تاجروں کو درآمد برآمد کی بڑی آزادی مل گئی۔ اس سے پہلے تو انہیں 20% محصول ادا کرنا پڑتا تھا۔ چنانچہ بحری جہازوں کے کپتانوں اور کاروانوں نے ٹائر شہر کا رخ کیا۔ کچھ ہی دنوں میں وہاں حکومتی کرپشن سے آزاد تجارت کی وجہ سے بڑی خوشحالی آ گئی۔ 2 سال کے بعد شہر ٹائر کا سفیر دوبارہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اسے کہا کہ تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے یہودی سرمایہ کاروں کی وجہ سے تمہاری خوشحالی سے واقف ہوں۔ اب اپنے بادشاہ کو دوسرا مشورہ یہ دو کہ محصولات کا محکمہ دوبارہ بحال کر دے، مگر اس دفعہ محصول کا کام صرف اعداد و شمار جمع کرنا ہوگا، ڈیوٹی وصول کرنا نہیں ہوگا، اور اب تم پھر 2 سال بعد آنا۔ 2-3 سال بعد جب سفیر پھر حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تیسرا خط دیا اور سفیر کو 2 سال بعد بلا لیا۔ خط میں لکھا تھا کہ اپنے شہر میں بڑی ضیافت کا اہتمام کرو جس میں شہر کے تمام سرمایہ کاروں کا آنا لازمی ہو اور نہ آنے والے تاجر کو فوراً شہر بدر کر دیا جائے۔ ضیافت کے اختتام پر ٹائر کے بادشاہ نے کہا کہ ہمارے پاس درست ترین اعداد و شمار ہیں کہ کس نے کتنی درآمد اور برآمد کی ہے، اور ان اعداد و شمار پر تم بھی مکمل اعتبار کرتے ہو۔ آج سے ہر تاجر اپنی برآمد اور درآمد پر ماہانہ 10% محصول ادا کرے گا۔ تاجروں نے بڑا شور مچایا مگر بادشاہ نے ایک نہ سنی۔ 2 سال بعد پھر شہر ٹائر کا سفیر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اب اس کا شہر انتہائی خوشحال ہو چکا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے آخری خط دیتے ہوئے کہا اب واپس جاؤ اور یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ اس زمانے کی دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ شہر ٹائر میں اگلے 70 سالوں تک قیمتیں مستحکم رہی تھیں۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں جو عمارت تعمیر کروائی تھی اسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ ہیکل سلیمانی 2 مرتبہ بعد میں تباہ و برباد کر دی گئی۔ ہیکل سلیمانی کے اندر تابوت سکینہ موجود تھا۔ جہاں بنی اسرائیل کے لوگ آ کر دعائیں کرتے تھے تو ان کی دعائیں فوراً قبول ہو جاتی تھیں۔ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کا وہ صندوق ہے جس میں انبیاء کرام علیہم السلام کے تبرکات تھے۔ اس تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ تابوت سکینہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لائے تھے اور یہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے منتقل ہوتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تھا۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ پتھر کی لوحیں لا کر رکھی تھیں جو انہیں کوہ سینہ پر عطا کی گئی تھیں اور جن میں یہودی مذہب کی تعلیمات بیان کی گئی تھیں۔ اس تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اور من و سلوہ بھی رکھا گیا تھا جو بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا تھا۔ یہ تابوت بنی اسرائیل کے نزدیک فتح اور برکت کی علامت تھا۔ اس کو جنگوں کے دوران میں لشکر سے آگے رکھا جاتا اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس تابوت کی برکت سے جیت ہمیشہ بنی اسرائیل کی ہوگی۔ قصص الانبیاء میں ہے کہ اس متبرک صندوق میں تورات کا اصل نسخہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے عصا اور پیرہن مبارک اور من و سلوہ کا مرتبان محفوظ تھے۔ قرآن مجید میں اس کے بارے میں تصریح ہے کہ جب اسرائیلیوں کے ہاتھ سے یہ صندوق نکل گیا تو فرشتے اس کی حفاظت پر مامور تھے اور اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات تھے۔ جب بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرنے لگے اور کھلم کھلا وہ کام کرنے لگے جن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا تھا تو یہ تابوت سکینہ ان سے ایک جنگ کے دوران کھو گیا جس کی وجہ سے انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر یہ تابوت حضرت طالوت کے زمانے میں واپس مل گیا
اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ تابوت سکینہ جب تک مشرکین کے پاس رہا تب تک اس کی وجہ سے ان پر مشکلات نازل ہوتی رہیں، اور آخرکار قوم عمالقہ نے اسے تنگ آ کر ایک بیل گاڑی پر رکھ کر اپنے علاقے سے باہر نکال دیا۔ فرشتوں نے اس بیل گاڑی کو ہنکا کر واپس بنی اسرائیل تک پہنچا دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک اس تابوت کو رکھنے کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں تھا، اور اس کے لیے پڑاؤ کی جگہ پر ایک الگ خیمہ لگایا گیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے خدا کا گھر بنانا شروع کر دیا، جو عین اسی مقام پر ہے جہاں آج مسجد اقصی موجود ہے۔ لیکن یہ عالی شان گھر آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں مکمل ہوا اور اسے ہیکل سلیمانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد تابوت سکینہ کو یہاں پورے احترام کے ساتھ رکھ دیا گیا۔ اس طرح یہ مقام یہودیوں کا مقدس ترین مقام بن گیا۔ بعد کے زمانے میں ہونے والی جنگوں نے اس ہیکل کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور اسے آگ لگا دی گئی۔ وہ یہاں سے مال غنیمت کے ساتھ تابوت سکینہ بھی ساتھ لے گیا۔ اس تباہی کے نتیجے میں آج اصلی ہیکل کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ ان تمام تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ بھی کہیں غائب ہو گیا اور اس کا کوئی نشان بھی نہیں ملا۔ آج بھی بہت سارے ماہر آثار قدیمہ اور خصوصاً یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہر تابوت سکینہ کی تلاش میں سرگرداں ہیں، تاکہ اسے ڈھونڈ کر وہ اپنی اس روحانیت کو واپس پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ تابوت سکینہ کی موجودہ جگہ کے بارے میں مختلف لوگ قیاس آرائیاں کرتے رہتے ہیں۔ کچھ کے نزدیک اس کو افریقہ لے جایا گیا۔ بہرحال اسے تلاش کرنے کی کوششیں جاری ہیں، لیکن تاحال انہیں ناکامی کا سامنا